الحمد لله الأعلى ذي المجد والعلا والقدرة والثناء والهيبة والكبرياء الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا.
کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں، جملہ محامد و محاسن اس ذات پاک کی کہ جس نے آج کا دن ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنایا۔ دعا ہے اللہ پاک آج کے اس دن کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میری حاضری نہیں ہوئی، اس حوالے سے کہ پچھلا جمعہ جو تھا وہ 18 ذوالحج تھی، اور 18 ذوالحج کو تاجدار مستر حیات، داماد رسول، خلیفہ برحق، امام برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت تھی۔ لہذا آج آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی شہادت کے بارے میں اپنے گزارشات پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا، اس لیے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے مان کر ہی کچھ ملتا ہے۔ جس نے انکار کیا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ صدیق اکبر نے مانا تو صداقت کا بادشاہ بن گیا، اگر عمر نے مانا تو عدالت کا بادشاہ، عثمان نے مانا تو سخاوت کا بادشاہ، علی نے مانا تو شجاعت کا بادشاہ۔ تو جس کو جو کچھ ملتا ہے کس طرح ملتا ہے؟ مان کر ہی کچھ ملتا ہے۔ اور جس نے انکار کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار ہی تو اس نے کیا تھا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور کی عظمت اور شان کو بھی مانتے ہیں، بلکہ حضور کے ہر غلام کو بھی مانتے ہیں، اور بلکہ جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ بلکہ ہم سے تو ہماری تو محبت کی انتہا اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے مدینہ شہر میں چلنے والے جو جانور ہیں ہم تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ ایک عنوان ہے جو اگر اس پر چل پڑا تو پھر ادھر ہی چل پڑوں گا، لیکن کیونکہ بتانا اشارہ سمجھتا تھا کہ ہم تو وہ ہیں، ہماری تو محبت اور عشق کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا اگر کوئی سنگ بھی ہے تو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب کا واقعہ ہے، ابو علی قلندر کا واقعہ ہے، اب ان واقعات میں کیا تو ٹائم بہت زیادہ جو ہے نکل جائے گا آپ سے۔ تو الغرض آج بھی ایک نسبت کا ہی بیان ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کی عظمت اور شان اور آپ کا مقام آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، بتا کہ عثمان کی شان کیا ہے، عثمان کی شان کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، سنیے میرا بھائی توجہ فرمانا۔ میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے،
قیام کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جب آتا ہے, خوف خدا سے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے آخرت کا بھی فکر ہے, اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے, یہ جو قرآن کی آیت ہے جناب حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ اس طرح کے کہ حضرت عثمان غنی آپ تہجد کے بڑے پکے تھے, آپ ہر روز تہجد پڑھا کرتے تھے اور تہجد کے وقت کسی سے کوئی خدمت نہ لیتے بلکہ سارا کام یعنی کہ وضو کا پانی بھی خود لاتے, جو انتظامات ہوتے وہ خود کرتے. تو اللہ کو حضرت عثمان غنی کی اس ادا پر اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی اور فرما دیا اے عثمان تو نے جو یہ عمل کیا ہے وہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تیری شان میں نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے. کہیں سبحان اللہ. عثمان کو ماننے والوں گج گیا وہ سبحان اللہ. پہلی آیت یہ ہے. اب دوسری آیت سنو, میرا اللہ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور بدبخت ہی دور رہے گا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ قرآن کی جو عظمت, یہ قرآن کی جو آیت ہے, یہ ایک منافق اور جناب حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی ہے. ہوا کچھ اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے اس کے صحن میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس کی جو ایک ٹہنی ہے وہ میرے گھر میں پڑتی ہے اور جب اس کا کوئی پھل گرتا ہے تو وہ بڑا سختی کرتا ہے اور سختی سے اٹھا لیتا ہے. جب میرے آقا نے یہ بات سنی, میرے آقا نے فرمایا اس کو بلا کر لے آؤ. جب وہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا وہ درخت مجھے بیچ دے. اس نے صاف انکار کر دیا کہ اے محمد میں نہیں بیچ سکتا. جناب عثمان غنی کو جب پتا چلا تو آپ اس کے پاس گئے, آپ نے فرمایا وہ درخت مجھے بیچ دے. وہ کہنے لگا میں نہیں بیچ سکتا. آپ نے فرمایا جتنی رقم لینی ہے مجھ سے لے لے. وہ پھر بھی انکار کرتا رہا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھ سے ایک پورا باغ لے لے اور اس کے بدلے مجھے درخت دے دے. وہ حیران رہ گیا بات کیا ہے, ایک درخت کے پیچھے پورا باغ دینے پر تیار ہو گئے عثمان. آپ نے فرمایا بس میرے رسول نے جو فرما دیا ہے تو میرے آقا کا فرمانا میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. آپ نے پورا باغ دے دیا اور اس سے وہ ایک درخت خرید کر میرے آقا کے غلام جو شکایت لے کر آئے تھے ان میں وہ ان کو تحفہ دے دیا. ایک پورا باغ. اس ادا کو اللہ بیان کر رہا ہے, قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. عثمان کی ادا کو اللہ پاک کس میں بیان کر رہا ہے؟ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عثمان دا کوئی جوڑ نہیں, عثمان دا کوئی جوڑ نہیں, اے ہے نبی دا پیارا ایدی مثل ہور نہیں. عثمان دا کوئی جوڑ نہیں, اے ہے نبی دا پیارا ایدی مثل ہور نہیں. عثمان دا کوئی جوڑ نہیں. سنیو گج گیا کہ سبحان اللہ. اللہ دو آیتیں, اب تیسری آیت آگے میرے اللہ کا قرآن. اللہ اکبر. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے اپنے غلاموں کو لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں انہوں نے روک لیا. جب روکا تو حضرت عثمان غنی کو, کیونکہ آپ ان کے خاندان میں سے تھے, امیہ خاندان میں سے تھے, تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جا کے بتا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کر کے چلے جائیں گے, اس لیے ہمیں آنے دو.
حضرت عثمان غنی کے ادھر حضرت عثمان غنی جب گئے نا تو ادھر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو تو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کہا کٹھے ہو جاؤ، بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ قصاص کا جو ہے بدلہ وہ لے کر جائیں گے۔ اب آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے وہ سارے بیعت کر رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے، 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 سارے بیعت کر رہے ہیں۔ جب سارے ختم ہو گئے نا اب میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان یہ میری بیعت کر رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان نہیں بیعت کر رہا ہے۔ یہاں سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہ تیرے ہتھاں تے بیعت کی تھی یہ نہ تیرے تے نہیں کی تھی، وہ میرے تے کی تھی۔ بچ کے کو سبحان اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ارے محبوب کی شان یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، اور جب بولنے پر بات آئی تو ان ہوا الا وحی یوحا کہہ دیا۔ سونا میرا محبوب ہے نہیں بولتا جب تک میں نہ آکھاں۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی کو تو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر حضور کو علم نہیں تھا تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ عثمان میری بیعت کر رہا ہے؟ پتہ ہی تھا نا۔ اب ادھر یوں ہوا کہ حضرت عثمان غنی جب گئے نا بادشاہت ہوئی، معاہدہ طے ہو گیا، انہوں نے کہا عثمان چل تو ساڑے برادری دا بننا ہے تے انج کر کے تو طواف کیتی جا، تو طواف کیتی جا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چھڈ دے کی جی گل کیتی ہے۔ الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب حضرت عثمان غنی واپس ہو رہے تھے نا تو سامنے کعبہ پڑ رہا تھا، حضرت عثمان غنی نے کپڑا یوں کر لیا، فرمایا کعبے تن بھی میں اس ٹائم ویکھنا جس ٹائم تیرا کعبہ بھی میرے نال ہوئے۔ ارے ہمیں کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا۔ ارے ہمیں معلوم کیا تھا کہ قرآن ہے؟ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا قرآن ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ جنت ہے؟ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ دوزخ بھی ہے؟ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا۔ ارے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، ارے جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہم بھی طواف بھی اس وقت عثمان کرے گا جب مصطفیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ عثمان کی شان ہے، یہ عثمان کا مقام ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ اگر ہم جیسا آج کا کوئی مولوی ہوتا تو وہ یہ کہتا ٹھیک ہے یار میں تو طواف کر لوانا، لیکن نہیں، وہ صحابی تھے، وہ عثمان تھے، داماد رسول تھے، انہوں نے کہا طواف ضرور کروں گا لیکن تب کروں گا کہ جب مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس ٹائم دورہ طواف ہوئے گا نا، اس ٹائم دورہ طواف، ادھر کعبے نو ویکھاں گا، بھی کعبے نو کعبے دے کعبے نو ویکھاں گا، ادھر کعبے پہ نظریں جمے گی، ادھر بدعا کا مکھڑا ہوگا، ادھر اس کی بھی زیارت ہو رہی ہے، ادھر یہ بھی زیارت، ڈبل چیزیں ملیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی جب آپ واپس لوٹ آئے تو یہاں اس آیت بھی آیت اللہ نے فرما دیا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، محبوب اس درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی ہے تیری، میں ان پر راضی ہو گیا ہوں، میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو عثمان غنی کی وجہ سے ان کے قصاص کے مطالبے کے لیے جنہوں نے بیعت کی، اللہ نے انہیں یہ مقام دے دیا کہ اللہ نے فرما دیا محبوب اعلان کر دے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ گویا آج اگر چاہتے ہو کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو جس طرح صحابہ کرام نے عثمان غنی کے لیے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اگر آج چاہتے ہو کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے تو عثمان کو راضی کر لو، عثمان کو راضی کر لو، عثمان سے محبت کرو، عثمان سے عقیدت رکھو، عثمان سے چاہت رکھو۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم ادھر عثمان جب راضی ہو جائے گا تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔
اور یہ بات میں نے ایسے نہیں کی، یہ بات میں نے ایسے نہیں کی، حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہ پڑھایا، جنازہ نہ پڑھایا۔ وجہ پوچھی، آقا آپ نے تو کبھی جنازہ چھوڑا نہیں ہے، آج جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اب سنیے حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، اس لیے کہ آج عثمان کا دامن پکڑ لو، اگر عثمان کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو خدا بھی مل جائے گا، خدا کا مصطفیٰ، خدا کا اس کا رسول بھی مل جائے گا۔ اس لیے بات آگے نکل گئی، تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اب آئیے آگے حدیث پاک کی جانب چلتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ جبریل ہے، یخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ وعلی مثل صحبتها۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی شہزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی بڑے پریشان رہتے، غمگین رہتے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جبریل ہے اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اس طرح کرے کہ جو آپ کی بیٹی کلثوم ہے اس کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیں۔ کوئی حضرت عثمان غنی کا نکاح اوپر تو ہو چکا ہے، اب دنیا میں آپ کر دیں۔ اس کی طرح ایک اور بھی حدیث پاک ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعثمان لو ان لی 40 ابنة زوجتک واحدة بعد واحدة حتى لا تبکی منہن واحدہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ میری کوئی بیٹی بھی نہ رہتی۔ یہ عثمان کی عظمت اور شان ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی خلیل فی امتہ، میرے آقا نے فرمایا ہر کسی کا ایک امت میں اس کا ایک خلیل ہوتا ہے، ایک خلیل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان، میرا خلیل عثمان ہے۔ وفی روایت لکل نبی رفیق فی الجنت ورفیق فی عثمان، اور میرے آقا نے فرمایا جنت میں میرا دوست، میرا یار، میرا بیلی عثمان ہے۔ آج کسی کا MP بن جائے نا سنگی یار، کوئی چودھری ملک بڑا فخر سے کہتا ہے تقی چودھری صاحب مارے جڑے نا سنگی صاحب یار صاحب، کوئی مشکل وقت آئے گا فون کر چودھری صاحب ذرا مدد کرو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جس کا یار خدا کا حبیب ہو جائے ہیں، جنت میں جس کا ساتھی مصطفیٰ ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور جنت میں وہ کیسا سما ہوگا کہ جب حضور نبی کے حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہوگی، میرا علی بھی ہوگا، میری فاطمہ بھی ہوگی، میرا حسن بھی ہوگا، میرا حسین بھی ہوگا، ساتھ عثمان بھی ہوگا۔ تو
وہاں سے اشارہ بس دے دوں کہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم حضور کا قرب ہمیں مل جائے، حضور کی سنگت مل جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھرانے سے بنا کر رکھے، ان 5 تن سے بھی بنا کر رکھے، ان 4 یاروں سے بھی بنا کر رکھے۔ آج کیا کو سبحان اللہ یار ہمارے پہ آئے کہ ہمارے طبیعت خوش ہونی چاہیے جی حدیث سن کے، گج کیا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جو ہے 2 مرتبہ جنت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ پاک آئے، ایک دن ایک بچی دوڑتی دوڑتی حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں ایک یہودی لڑکی ہوں اور میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی ہوں، اور وہاں پر وہ جو یہودی ہے جس کا مالک ہے وہ مجھے پانی بھرنے نہیں اس نے دیا، جب اس نے بھرنے نہیں دیا میری کسی نے مدد نہیں کی، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سب کی فریادوں کو سنتے ہیں، اے میرے آقا میری مدد فرمائیے۔ جب میرے آقا نے اس بچی کی بات سنی تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا تو وہ کنواں خرید کر وقف کر دے، مسلمانوں میں سب میں وقف کر دے تو وہ جنت مجھ سے لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی آپ گئے، فوراً آپ نے جا کر اس سے بات کی، وہ کہنے لگا عثمان میں نہیں بیچنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ رقم لے لے، کہا کتنی دو گے؟ آپ نے زیادہ رقم بتا، اس نے کہا نہیں عثمان یہ بھی وارا نہیں کھاندہ میں نے اتنا سودا۔ آپ نے اسے اور رقم دینے کو کہا، جب آپ نے زیادہ رقم اور بتائی تو حیران رہ گیا عثمان بات کیا ہے، اتنے گھاٹے والا سودا کیوں کرنا چاہتے ہو، اتنا پیسہ کیوں دینا چاہتے ہو، ایک کنواں ہی تو ہے تم اس کے پیچھے اتنا کیوں پڑ گئے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ میرا معاملہ ہے، تو بتا تم اسے اتنے پیسے لے لے اور یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا، بہرحال آپ نے زیادہ قیمت دے کر وہ کنواں خرید لیا اور حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ آپ نے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان بالکل میں نے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر سب میں وقف کر دیا اور بدلے میں میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو جنت عطا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں آج اختیار نہیں ہے کسی نبی کے پاس، اگر اختیار نہیں ہے تو جنت کیسے دے دی؟ اٹھائیے نا، بخاری مسلم سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں اختیارات نہیں پر بات آگے بڑھ جائے گی۔ اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ ساری کائنات ان سے کچھ لے رہا ہے، بس سب کچھ میرے مصطفیٰ دے رہا ہے، اللہ کی عطا سے دے رہا ہے، اللہ کی عطا سے دے رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے پہلی مرتبہ یوں جنت خریدی، اور دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا جب حکم آیا تو میرے آقا نے فرمایا جو کچھ ہے لے کرو اللہ کی راہ میں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا آقا 100 اونٹ بے بمے سامان کے سادو سامان کے آقا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ بمے سادو سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا قبول تو قبول کیا۔ تیسری مرتبہ جب میرے آقا نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جب حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ بمے سادو سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے قبول فرما کے فرمایا اے عثمان آج کے بعد کوئی گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے جب مسجد کا کہا
مسجد کو وسیع کرنا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اعلان فرمایا اور ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ جو اللہ کی مسجد بنانے میں مدد کرے گا، وسیع کرنے میں مدد کرے گا، اللہ جنت کے اندر اس کا محل بنا دے گا۔ یہ آیت آج اس لیے بھی یہ ہم پر بھی یہ جو حدیث پاک ہے یہ فٹ ہوتی ہے کہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی جو مساجد ہے، اللہ کے جو گھر ہیں، ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جا کر اس آدمی سے بات کی اور وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان زمین خرید کر دینا تیرا کام تھا، اب سن جبریل یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل تیار کروا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اس طرح یعنی کہ 2 مرتبہ آپ کو جنت عطا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اب میں حدیث پاک کی طرف گیا تو بہت ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اب یہاں سے ایک آخری جو آپ کی شہادت ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا، آقا نے فرمایا فتنہ کا دور آئے گا اور یہ شخص جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا جائے گا، ظلماً قتل کر دیا جائے گا، اور اشارہ فرمایا حضرت عثمان غنی کی طرف، یعنی کہ حضرت عثمان غنی کو پتہ تھا کہ مجھے ظلماً قتل کیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے کبھی کسی موقع پر حضور کو یہ نہیں فرمایا کہ دعا فرمائے میرے لیے تاکہ یہ جو امتحان آنا ہے یہ ٹل جائے، نہیں کیتا۔ اور یہی امام حسین، حضرت امام حسین کو بھی پتہ تھا، حضرت امام حسین کو بھی پتہ تھا کہ مجھے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے بھی کبھی نہیں کہا، کیونکہ حضرت عثمان غنی اور امام حسین ان دونوں کی منزل ایک ہی تھی، یہ ایک ہی کالج میں پڑھے ہیں نا، ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہیں، تو ان دونوں کی منزلیں ایک تھیں۔ اب وہ کہیں گے کس طرح؟ سنو، اگر حسین مصطفیٰ کا نواسہ تھا تو عثمان رسول اللہ کا داماد تھا، حسین نواسہ تھا تو عثمان کیا تھا؟ داماد تھا۔ لوگوں اگر امام حسین پر 3 دن پانی بند رہا تو عثمان پر 40 دن تک بند رہا۔ اگر امام حسین کے لیے پانی لانے والا عباس علمدار تھا تو عثمان غنی کے لیے پانی لانے والا شیر خدا علی تھا۔ اگر حسین کا خون کربلا کی زمین پر آیا ہے تو عثمان کا خون مدینے کی زمین پر آیا ہے۔ اگر حسین کے عصمت کے خطبے عثمان کی عظمت اور امام حسین کی عظمت اور شان اور فضائل اور مناقب میرے آقا پہلے بیان کر چکی ہیں تو عثمان کے بھی مناقب پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اگر امام حسین کی ازواج اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو قیدی بنایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا تو حضرت عثمان غنی آپ کی جو یعنی کہ بیوی تھی ان کی بھی جو انگلیاں کاٹی گئی ہیں، کتنی مطابقت رکھتی ہے، ان کی دونوں کی منزل ایک ہی تھی۔ اگر امام حسین کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا تو حضرت عثمان غنی کا بھی 3 دن تک جنازہ نہیں پڑھا گیا، پڑھا رہا آپ کا۔ اگر آپ کو کوئی کفن دینے والا نہیں تھا تو حضرت عثمان غنی کو بھی دینے والا نہیں تھا۔ کتنی مطابقت ہے ان دونوں میں، دونوں کی منزلیں ایک تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محرم تو آئے، 10 دن تک امام حسین کے پروگرام تو چلتے ہیں ٹی ویوں پر، لیکن بتائیے حضرت عثمان غنی کے کبھی چلے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور یاد رکھیے کہ ان کی شہادت کی گواہی بہت بڑی عظیم شخصیات دیں گی، بہت بڑی عظیم شخصیات۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ کوئی شہید کھڑا ہوگا، کہا مولا میری شہادت کی گواہی بدر کا میدان دیتا ہے، احد کا میدان دیتا ہے، تبوک کا میدان دیتا ہے، خیبر کا میدان دیتا ہے، ہر کوئی اپنی شہادت کی گواہی لائے گا، مولا وہ گواہ ہے، وہ گواہ ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم
ارے عثمان غنی وہ ہے جس کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ یہی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ جب آپ پر وار ہوا اور آپ شہید ہو گئے اور خون کا فوارہ نکلا اور وہ قرآن کے لفظوں پر آ گیا. قیامت کا دن آئے گا, کوئی مولوی بولے یا نہ بولے, کوئی مفتی بولے یا نہ بولے, کوئی محقق مدقق محدث مفسر کوئی بولے یا نہ بولے, لیکن قرآن بولے گا اے مولا تیرے عثمان کی گواہی میں دیتا ہوں کہ عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا. ادھر قرآن آئے گا, ادھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آئیں گی, انہوں نے امام حسین کا کرتا پکڑا ہوگا, خون آلودہ کرتا پکڑا ہوگا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی منزلیں ایک ہی ہیں, ان دونوں کی شہادتوں کو آپس میں مطابقت دیکھیے اور قیامت والے دن منظر دیکھیے کہ ایک طرف قرآن آ رہا ہے, دوسری طرف سیدہ کائنات آ رہی ہیں. اس منظر کو دیکھیے, ایک طرف قرآن گواہی دے رہا ہے اور دوسری طرف سیدہ کائنات فرما رہی ہیں کہ مولا یہ میرے بیٹے کا خون آلودہ کرتا ہے, آج انصاف ہو. ادھر قرآن کی آیت پکار پکار کر کہے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مولا آج عثمان کو بھی انصاف دے. اس لیے لوگوں جہاں پر امام حسین کی شہادت کی محافل منعقد ہوتی ہیں وہاں پر عثمان غنی کی شہادت کی محفلیں بھی منعقد ہونی چاہیے. یہ اتنا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ایک سازش ہے کہ دبایا جا رہا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت کو دبایا جا رہا ہے, صدیق اکبر کی صداقت کو چھپایا جا رہا ہے, عمر کی عدالت کو چھپایا جا رہا ہے, عثمان کی سخاوت کو چھپایا جا رہا ہے. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم یہ ہم اہل سنت ہیں جو صحابہ سے پیار بھی کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم ہر کسی کو ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ کر یہ جو کرتے ہیں لوگ, ایک کو پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا, دوسرے کو پکڑا تو پہلے کو چھوڑ دیا, ہم وہ نہیں ہیں. ہم الحمدللہ سنی ہیں. کون ہیں؟ آپ کو کیا فخر نہیں ہے سنی ہونے پر؟ بولے نا الحمدللہ ہم سنی ہیں. تو بہرحال حضرت عثمان غنی کو بڑا بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جس مسجد کو آپ نے وسیع کیا تھا اس مسجد میں آپ کو نماز نہ پڑھی, پڑھنا آپ پر حکم لگا دی کہ عثمان اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. جو آپ نے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا اسی عثمان کو اس کنویں سے پانی نہ دیا جا رہا. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ پانی لے کر گئے, مشرق کو تیر مار کر چھنی کر دیا گیا. مولا کائنات نے آواز بلند کی, اے بھائی عثمان میری گواہی دینا, میں آیا تھا پانی لے کر, لیکن ان بدبختوں نے پانی نہیں آگے جانے دیا کیونکہ یہ سارا قانون تھا. یہ ایک بڑی پیچھے سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی کہانی چلی آ رہی تھی. خدا جانتا تھا کہ اگر آج علی کامیاب نہیں ہوا تو عباس علمدار بھی کامیاب نہیں ہوگا. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے اور آپ نے فرمایا اے بھائی عثمان آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو میں سجدے کرتا ہوں. بھوک لگتی ہے تو سجدے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. تو پتہ چلا یہ اللہ والوں کا وتیرہ ہے, یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب ان پر امتحان آتے ہیں نہ وہ نماز کو چھوڑتے ہیں نہ وہ قرآن کو چھوڑتے ہیں. اور حسین نے بھی دیکھیے کس طرح میں نے کہا مطابقت چلی آ رہی ہے. عثمان نے اس امتحان میں نماز کو نہ چھوڑا, قرآن کو نہ چھوڑا, ادھر حسین نے بھی آخری سجدہ بھی کیا اور جب نیزے پر چڑھا تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا گیا. کتنی مطابقت ہے, دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھے ہیں نا, یہی بات ہے. اور ادھر جب آپ کا الغرض ٹائم ہو چکا ہے, کیونکہ آخری بات بتانا چاہتا ہوں, جب آپ پر وار کر دیے آپ شہید ہو گئے, 3 دن کے بعد آپ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو جب حضرت نائلہ آپ کی جو بیوی تھی
جب ان کا گزر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سامنے ہوا تو چیخیں نکل گئی. کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہیں، ایک جنازہ یہ بھی دیکھیے اپنے یار کا جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. جب پتھروں کی بات آئی تو میرا وجدان کہتا ہے آئے روزے رسول سے آواز آتی ہوگی کہ نائلہ پریشان نہ ہو، اگر عثمان پر آج پتھر برسائے جا رہے ہیں تو کربلا کے بعد جب میری بچیوں کو شام کے بازار میں لایا جائے گا تو وہاں بھی پتھر برسائے جائیں گے. یہ مطابقت تھی، یہ دونوں کی منزلیں ایک تھی. عثمان غنی اور امام حسین کی منزل ایک تھی، بولیے ایک تھی. ان دونوں کا سفر ایک تھا، ان دونوں کے امتحانات ایک تھے. اگر ادھر پتھر برسائے گے تو ادھر بھی پتھر برسائے گے، اگر ادھر پانی بند کیا گیا تو ادھر بھی پانی بند کیا گیا ہے. الغرض حضرت عثمان غنی سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں نماز نہ چھوڑو، ہر حال میں نماز نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو. امام حسین نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے. دعا رب کریم سے اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.